انسان روتا اسی بات پر ہے جو اس کے مرضی کے خلاف ہو. دنیا میں آئے تو روتے ہوئے آئے, اور دنیا سے گئے تو روتے ہوئے گئے, رولاتے ہوئے گئے. ایسا ہے نہیں. تو اب دنیا اور آخرت کے درمیان ذرا گفتگو کا مزاج آج بدلا ہوا ہے. سارے ثواب کی مجلس ہے تو میں اپنے ڈگر سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کروں اور آ جاؤں گا اپنے ڈگر پر. ابھی میں سرنامے کلام کی مبارکہ تک نہیں گیا, بہت تیزی کے ساتھ آؤں لیکن دو چار جملے ہم کیا کروں سارے ثواب کے حوالے سے. ایک مرد مومن کے سارے ثواب کی مجلس بہت توجہ رکھیے گا. تو دنیا سے آغاز سے جانا ہے آخرت, اور زندگی گزارنی ہے اس کی مرضی کے مطابق. اس کی وہ تو آئی نہیں, وہ اگر براہ راست تم تک آ جائے تو وہ بولا رہے. اچھا تم چلے جاؤ اس تک مرضی معلوم کرنے, تو اگر تم براہ راست اس تک چلے گئے تو پھر تم نہ رہو. تو درمیان میں کسی ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے پیغام دے ادھر دے. ایسا وسیلہ درمیان میں جو ادھر سے پیغام لے ادھر دے. اچھا تو اب ادھر سے پیغام دینے کے لیے ادھر جیسا ہونا ضروری ہے, اور ادھر پیغام دینے کے لیے ادھر جیسا ہونا ضروری ہے. تو اب اس میں قصور کسی کا نہیں ہے, اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے. جس نے ادھر سے دیکھا محمد کو نوری کہا, اور جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا پتہ سمجھ لیا. آسان بات ہے, اور میں آگے سرنامے کلام کی آیت کے قریب آ گیا. اب درمیان میں وسیلے کی ضرورت ہے, درمیان میں وسیلے کی ضرورت ہے. تو ادھر سے پیغام لے کر بندوں کو دے, اور یہ وسیلے والی بات بچے کے بھی سمجھ میں آ گئی. اور بچے کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو کس کی آئے گی؟ اس لیے کہ دنیا میں آیا تو دوہرے وسیلے سے آیا. ماں ہو باپ نہ ہو دنیا میں نہیں آ سکتا, باپ ہو ماں نہ ہو دنیا میں نہیں آ سکتا. تو آیا دوہرے وسیلے سے آیا, اور جب دوہرے وسیلے سے آ گیا دنیا میں تو اب دیکھا دوہرے وسیلے سے, سونگا دوہرے وسیلے سے, چبایا دوہرے وسیلے سے, اٹھایا دوہرے وسیلے سے, چلا دوہرے وسیلے سے. تو دنیا میں تو سارا کام دوہرے وسیلے سے کر رہا تھا, تو جب قیامت میں آنا تو ایک گہرا وسیلہ لے کر نہیں آنا. اسی لیے نبی نے کہا کہ قرآن بھی لے کے جا رہا ہوں, اہل بیت کو بھی لے کے جا رہا ہوں. اللہ نے تمہیں لقمے پر وسیلے کا محتاج رکھا ہے, جیسے کہ وہ ہے قادر علی کل شیء. اگر رضا کو حکم دے دیتا کہ خود اڑ کے منہ میں چلی جائے تو کیا نہیں جاتی؟ نہیں, ہاتھوں سے اٹھا کے کھاؤ تاکہ لقمے پہ وسیلے کے محتاج رہو. اتنا نہیں ہے, اور جو سوچ کے آیا تھا وہ پڑھ بھی نہیں رہا. کبھی کبھی مزاج بدل جاتا ہے. تو کائنات کے سب سے بڑے وسیلے کا نام ہے محمد ابن عبداللہ کا بیٹا, آمنہ کا لال, ابو طالب کا بھتیجا, فاطمہ کا بابا, حسین کا نانا, علی کا اور نزلہ بہ الروح الامین علی قلبک. یہ قرآن کے 114 سورے نبی کے قلب پر نازل ہوئے. دل پر پہلا سورہ حمد, دوسرا سورہ بقرہ, تیسرا آل عمران, چوتھا سورہ نساء, پانچواں سورہ مائدہ, چھٹا سورہ انعام, ساتواں سورہ اعراف, آٹھواں سورہ انفال, نواں سورہ توبہ, دسواں سورہ یونس. کیا اب کہاں تک گنوا ہو؟ 11واں سورہ ہود, 12واں سورہ یوسف, 13واں سورہ رعد, 14واں سورہ ابراہیم, 15واں سورہ ہجر, 16واں سورہ رحم, 17واں سورہ بنی اسرائیل, 18واں سورہ کہف, 19واں سورہ مریم, 20واں سورہ طٰہٰ. اب ظاہر ہے کہ سورہ
گرانے تو نہیں آیا، لیکن میں نے جس سورہ کی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت فرمائی وہ سورہ مبارکہ احزاب کی ایک مشہور و معروف آیت احزاب. اگر میں 12 سورہ آگے چلا جاؤں تو 33واں سورہ سورہ احزاب ہے. اس تک تو بیان کیے تھے 21واں سورہ انبیاء، 22واں سورہ ہے، 23واں سورہ مومنون، 24واں سورہ نور، 25واں سورہ فرقان، 26واں سورہ شورى، 27واں سورہ نمل، 28واں سورہ قصص وغیرہ وغیرہ. سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے. وہ آیت جو میں نے سلام کرام میں تلاوت کی وہ آیہ ختم نبوت کے نام سے مشہور ہے. آیہ ختم نبوت. اور آج شب اور عید بعثت رسول بھی ہے. بعثت رسول بھی ہے، بعثت رسول کی بھی شب ہے، شب معراج کی بھی شب ہے. ادھر اندر اور میں نے آیہ ختم نبوت کی تلاوت کی. ایک آیت کی یہ کہلاتی ہے آیہ ختم نبوت 33 سورہ کی. پروردگار عالم اس آیہ مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یعنی اپنے مردوں کا تو باپ ہے لیکن تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ، اور یہ محمد جیسے ہم نے بھیجا ہے یہ اللہ کا رسول ہے. وخاتم النبیین، اور یہ انبیاء کا خاتم ہے. یعنی اس پہ نبوت ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. تو آیت کا آغاز کہاں سے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یعنی اپنے مردوں کا تو باپ ہے لیکن تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجل ایک مرد، رجال بہت سے مرد، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یعنی اپنے مردوں کا تو باپ ہے لیکن تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. بھائی عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار اس آیت میں کہہ رہا ہے سورہ احزاب کی کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یہی کہا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. اپنے مردوں کا باپ ہے لیکن تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یعنی بتلانا یہ تھا کہ اس کے مرد اور ہیں، تمہارے مرد اور ہیں. اس کے مرد، اس کے رجل اور ہیں، تمہارے مرد اور ہیں. پروردگار اس رجل کو کہاں تلاش کرے؟ اس رجل کے بارے میں اس رجل کو کہاں تلاش کرے؟ کہاں بھی دور کیوں جاتے ہو؟ حدیث خیبر کھولو اور پڑھو. نہ اوپی اندر رایتا قدر رجل ہے. یعنی اس کے مرد اور ہیں، تمہارے مرد اور ہیں. اب عجیب بات یہ ہے کہ اسی سورہ احزاب کے اندر آگے چل کے ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کے نفسوں کا مولا ہے. وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. تمہاری مائیں ہیں. تو بھائی جس رشتے سے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہوں، کیا اسی رشتے سے محمد تمہارا باپ نہیں ہو؟ سوال ہے. دیکھو بھائی ایک ہی سورہ کی آیت ہے نا احزاب کی. ایک آیت میں کہتا ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. دوسری آیت میں کہتا ہے لیکن نبی کی بیویاں وازواج امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. تو جس رشتے سے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہوئی، کیا اسی رشتے سے محمد تمہارا باپ نہیں ہو؟ ہوا نا. تو یہ آخر بات کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. بھائی بتلانا یہی تھا، بتانا یہی تھا کہ چونکہ محمد تم جیسا نہیں ہے، تمہارے باپ دادا سے نہیں ہے، اس لیے وہ تمہارا باپ نہیں ہے. اور نبی کی بیویاں تم جیسی ہے، تمہاری ماں جیسی ہے، تمہاری دادیوں جیسی ہے، تمہاری نانیوں جیسی ہے، اس لیے وہ تمہاری مائیں ہے.
کا بیٹا نہ بننے پائے. تو بھائی احتیاط اس لیے کی کہ جب مباہلے کی آیت آئے گی اور بیٹوں کو لے جانے کا وقت آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فاسق اپنے آنا میں بیٹا بن کے کیا کروں گا. بات ہی نہیں کرتا, میں آسان کر دوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والوں, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. الفاظ اللہ کے, لہجہ میرے محمد. پھر آواز دی قرآن نے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان لانے والوں, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اور اطاعت کرو صاحبان امر کی. یہی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, جو تم میں سے. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اور کیا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اطاعت کرو صاحبان امر کی, جو بالکل ڈھیر ترجمہ آپ دیکھیں. ذرا سا اعتراض دیکھو, اعتراض کیا تھا, اعتراض منکم, اطاعت کرو صاحبان امر کی, منکم جو تم میں سے, منکم جو تم میں سے. جب آیت نے کہا کہ تم میں سے تو خود ہی بنا لیں گے. کل جمعہ تھا, سورہ جمعہ کی دوسری آیت, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. یہاں تھا منکم, سورہ جمعہ میں منہم. یہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے, تم میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. منہم, ہوگا تم میں سے, بنائے گا اللہ. اولی الامر منکم, ہوگا تم میں سے, بنائے گا اللہ. نبی بھی ہے, بشک ہے, رسول بھی ہے, مبعوث بھی ہوئے. جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں حدیث کی ملیں, اب میں نے آیتیں ابھی روک دی. یہ جملہ درمیان میں کیا سن لو, پھر وہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا. یہ یا ایھا الذین آمنوا کی آیتیں ہیں, یہیں پہ واپس آؤں گا. یہ جملہ سنتے جاؤ. بعثت نبی کے حوالے سے حدیث کی کتابوں میں جا کے دیکھو, بڑی بڑی جو کتابیں ہیں اس میں ملے گا. دیکھیے حدیث کہ اعلان نبوت سے پہلے, بعثت سے پہلے 2 یا 3 سال تک مسلسل رسول غار میں معتکف ہوتے رہے. غار میں معتکف ہوتے یعنی اعتکاف میں جاتے, غار میں جا کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے, اور 2 یا 3 سال. اور اس دوران یعنی بعثت سے پہلے, بعثت نبی سے پہلے 2-3 سال مسلسل رسول غار میں جاتے, اعتکاف میں بیٹھ جاتے, معتکف ہوتے. اور اس دوران, یہ روایت ہے, اور اس دوران وقفے سے جبریل سید الملائکہ آتے, اپنی جھلکیاں دکھاتے اور جھلکیاں دکھا کر چلے جاتے. جیسے گرمیوں میں یہاں پہ لائٹ کے آنے اور جانے کی جھلکیاں تم دیکھو گے. بالکل زمانے کو ساتھ لے کے چلتے, اور یہاں کے نظام کو بھی, یہاں کے نظام. جب شریعت بلوں کے ذریعے نافذ ہوگی تو حشر یہی ہوگا. تو ایسے پہنچ گئی یہ بات بھی, کچھ تک تو پہنچی گئی ہے. بڑے کمنٹس دوں گا, ابھی ضرورت نہیں, ابھی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. تو اعلان نبوت سے پہلے, بعثت رسول سے پہلے, مسلسل رسول جو ہے وہ کئی برس تک غار میں جا کے اعتکاف کرتے. اور اس دوران حضرت جبریل علیہ السلام سید الملائکہ, ملائکہ کا سردار, وہ وقفے سے آتا, کبھی پروں کی جھلکی دکھاتا, کبھی چہرہ دکھاتا, اور جھلکی دکھا کر چلا جاتا. یہ ہوتا رہا متواتر 2 یا 3 سال اعلان نبوت سے پہلے, بعثت نبی سے پہلے. یہاں تک روایت تھی, یہاں تک کیا تھی, روایت. اب وہ جو محدث جس نے لکھی ہے نا کتاب نقل, اب اس کے کہنے لگا کہ اصل میں رسول اللہ نے جبریل کو کبھی دیکھا نہیں تھا. تو خطرہ تھا کہ جبریل اگر براہ راست رسول کے سامنے چلے جاتے تو رسول ڈر جاتے, خوفزدہ ہو جاتے. تو یہ جو وقفے سے جبریل نے آگے جھلکیاں دکھائے, تو وہ اس دوران رسول اللہ کو اپنے آپ سے مانوس کرتا تھا, تاکہ اچانک سامنے آنے میں رسول خوفزدہ نہ ہوتا. یہ
مصنف محدث تو اس کے کمنٹ روایت میں نے سنا اس نے کمنٹ کیا دیا کہ جبریل جو وقفے وقفے سے آگے جھلکیاں دکھاتے ہیں کبھی بازو دکھا کے نکل گئے کبھی چہرے کی طرف دکھائی نکل گئے جھلکیاں تو سمجھتے ہو اس کا سبب یہ تھا کہ رسول نے جبریل کو دیکھا نہیں تھا اگر براہ راست جبریل سامنے آ جاتے رسول خوف دل اٹھاتے کہ بھائی یہ کون آ گیا رسول کا خوف دور کرنے کے لیے 3 برس تک خاموش جبریل جھلکیاں دکھاتا رہا اپنے آپ کو مانوس کرتا رہا رسول اللہ سے تاکہ رسول مانوس ہو جائے جب مانوس ہو جائے تو سامنے آ جائے گا خدا کی قسم بہت اچھا ہوا کہ 3 سال میں کم سے کم مانوس ہونے کے بعد خوف تو دور ہو گیا لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں اچھا ہوا کہ 3 سال میں خوف دور ہو گیا ورنہ لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں اور پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں لیکن کیا میں اپنے کمنٹ سے دوں گا بھائی اس بات کو دوسرے طریقے سے بھی تو کہا جا سکتا تھا اسی بات کو دوسرے طریقے سے بھی کہا جا سکتا تھا بھائی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبیین کی بارگاہ ہے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ ہے اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ جبریل کو 3 سال لگے اس تربیت میں اپنے آپ کو بٹھانے کے لیے 3 سال تک آ کے جا رہا تھا تو چونکہ اتنی بڑی بارگاہ تھی ابھی میں اپنے جملے سنا رہا ہوں ایسے بھی کہا جا سکتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ تھی کہ جبریل کو 3 برس لگے اس بارگاہ میں اپنے آپ کو بٹھانے کے لیے تربیت حاصل کرنے کے لیے لیکن جبریل تھا جب تربیت حاصل کر کر محمد کی بدن میں بیٹھ گیا تو اٹھایا نہیں گیا میرے اللہ نے میرے محمد کو عرش پر بلایا ایک دن میرے اللہ نے میرے محمد کو عرش پر بلایا تو بھائی اب تک تو یہ ہوتا آیا کہ الفاظ اللہ کے لہجے بولنا محمد کا جب محمد کو عرش پر بلایا تو اب وہاں کس کے لہجے میں بات کر رہے ہیں اب جا کے کتابیں دیکھنا اب کہہ چکا ہوں اپنے گھر کی کتابوں کی بات ہو رہی ہے علماء اسلام کی اس میں تمام مسئلہ کے لوگ شامل ہیں گھر کے باہر کی کتابیں بھی گھر کے اندر کی بھی کتابیں اس میں جا کے دیکھنا جب میرا نبی معراج سے پلٹ کر واپس آیا عرش سے فرش پر آیا تو شمع رسالت کے پروانے نبی کے دائیں بائیں بیٹھنے والے قدر کرو ان بزرگوں کی جو نبی کے دائیں بائیں بیٹھ کر دین حاصل کر رہے تھے بڑے لوگ تھے نبی کے دائیں بائیں بیٹھے نبی کے زانو سے زانو ملا کے بیٹھے نبی کے شانے سے شانہ ملا کے بیٹھے بڑے لوگ تھے بس فرق کو یاد رکھنا کہ شانے سے شانہ ملا کر بیٹھنے والا اور ہے اور شانے پہ کھڑے ہو کر خودوں کو توڑنے والا اور ہے ہوتا ہے کہ اللہ جب بھی بات کرے الفاظ اللہ کی لہجہ آپ کا تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب بھی ہم سے بات کرے الفاظ اللہ کے لہجہ آپ کا یا رسول اللہ جب معراج کی شب میں آپ وہاں گئے تو وہاں اللہ نے آپ سے کس کے لہجے میں بات کی نبی مسکرائے اور کہنے لگے کلمنی پھر لہجہ میں علی ابن ابی طالب
معراج نہ ہو گئے. آیت تو قرآن میں موجود ہے, یاد ہے کسی کو؟ ہاں, معراج کی شب میں ایسی جگہ لے کے گیا جو مبارک نہ ہو لو, مبارک ہی مبارک تھا. محمد کو معراج کی شب میں ایسی جگہ لے کے گیا جو مبارک ہی مبارک تھی. بھول گئے قرآن کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. مبارک رات میں, وہ رات ہے لیلۃ القدر اور وہ رات مبارک ہے. تو یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن آسمان سے زمین پر آئے رات مبارک ہو جائے, محمد زمین سے آسمان پر جائے عرش مبارک ہو جائے. سجدہ تو تم بھی کرتے ہو اپنے گھر میں, تو کبھی تم نے اپنے گھر کو مسجد کہا نہیں کہا؟ مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اجتماعی سجدے کیے جائیں. کہاں اجتماعی سجدے کیے جائیں. مسجد الحرام سے لے کے گیا مسجد الاقصی تک, فقط محمد سجدے میں نہیں تھا, محمد کے ساتھ تو اور بھی تھے. کیا کرنی پڑی ہے؟ پہلے فقط باہر والوں کو جواب دیا, لیکن ہم نے بھی طے کیا ہے کہ استدلال قرآن کی روشنی ہی میں دیں گے. کتاب تو سب کے لیے کافی ہے. اب یہ الگ مسئلہ ہے, الگ مسئلہ. کہہ رہے تھے کتاب کافی ہے, کتاب کافی ہے. کیا کہہ رہے تھے؟ کتاب کافی ہے. بعد میں جملہ ملا کہ اگر علی نہ ہوتے تو یہ بھی دین کی خدمت ہے. بتلا دیا, ہمیں سمجھا دیا کہ کتاب بغیر وارث کتاب کے کافی نہیں ہے. آپ تو ساتھ تھے, میں تو نے لکھا ہے کہ میرا نبی آگے نہیں چلا, کچھ دور تک جبریل سید الملائکہ بھی ساتھ چلا. دور تک جبریل سید الملائکہ, ملائکہ کا سردار ساتھ چلا. پھر ایک منزل آئی جہاں پر جبریل سید الملائکہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہے میری حد, اللہ کے رسول یہ ہے میری حد. اگر میں اس مقام سے انگلی کی پور کے برابر بھی آگے بڑھا, اگر میں اس مقام سے انگلی کی پور کے آگے بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا, میں جل جاؤں گا. تو اللہ کے رسول یہ ہے میری حد, یہ ہے میری حد, اس سے آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. فرشتہ ہے اپنی حد کو پہچانتا ہے, فرشتہ ہے اپنی حد کو پہچانتا ہے. اگر تم جیسا انسان ہوتا تو نبی کو اپنے جیسا سمجھ کے آگے بڑھ جاتا, چل جاتا. اللہ کے رسول یہ ہے میری حد, اگر میں اپنے حد سے آگے بڑھا تو چل جاؤں گا. یہ ہے میری حد, یہ اس حد سے آگے بڑھا تو چل جاؤں گا. یا رسول اللہ کہہ دیجئے کہ آخری جبریل میرے ساتھ سفر کر رہے ہو, جلنے سے بچ جاؤ گے. میں نبی کے ساتھ سفر کر رہا ہے نا, تو اللہ کے رسول پلٹ کے کہہ دیا جبریل سے کہ آخری جبریل میرے ساتھ سفر کر رہے ہو, جلنے سے بچ جاؤ گے. ساتھ میں سفر کرنا میں جملوں کو بدل دوں. آغاز سفر انجام سفر کی دلیل نہیں ہوا کرتا. رک جاؤ,
یہ جبریل لگا کہ یہ میری حد آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا، یہ ہے میری حد. جبریل کون ہے؟ معصوم فرشتہ تو ہے، اور کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، خاکی نہیں. جبریل ہے نوری مخلوق، کسی کو اختلاف نہیں، سب بات ہے. فرشتہ ہے تو جبریل ہے نوری مخلوق. اور میرے نبی کے لیے عقیدہ کیا کہ خاکی تھے، مٹی سے تھے، خاکی تھے. اور جبریل کو سب مانتے ہیں کہ نوری مخلوق ہے، نہیں ہے نا. تو یہی تو میں بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس مقام پر جبریل کی نورانیت چلنے لگے اس مقام سے محمد کی خاک آگے بڑھ گئی. آیت ذہن میں آ گئی، میں کہہ چکا ہوں کہ پرچہ لے کے نہیں بیٹھا. سبحان اللہ. خاکی اور نوری کے حوالے سے ایک آیت یاد آ گئی اور میں پرچہ لے کے نہیں بیٹھا ہوں، ورنہ رک جاتا، پھنس جاتا. میں نے کیا کہا؟ نبی کو میں نے خاکی کہا کہ جس مقام پہ جبریل کی نورانیت جلنے لگی اس مقام سے محمد کی خاک آگے بڑھ گئی. اب یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ رسول خاکی ہے نوری. قرآن میں ایک آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا. بہت تیزی کے آگے اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان وما بینہما اور ان کے درمیان کی چیزوں کو فی ستۃ ایام 6 ادوار میں 6 دنوں میں بنایا. اللہ وہ ہے، یہ اللہ جس نے زمین اور آسمان. ادھر اللہ نے نبیوں کو پکارا، سنو آدم، سنو نوح، سنو ابراہیم، سنو موسیٰ، سنو عیسیٰ، میرے چہیتے نبی محمد کی سواری آنے والی ہے. میرے چہیتے نبی محمد کی سواری آنے والی ہے. تو ایسا کرو کہ چوتھے آسمان پر درویا قطار بنا کے کھڑے ہو جاؤ اور سنو جب محمد کی سواری آئے تو میرے محمد کا استقبال کرو. اللہ کا حکم تھا جب نبی کی سواری چوتھے آسمان پر آئی تو انبیاء کرام نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں نے تو رویا قطار بنائی، نبی کا استقبال کیا. آدم نے سلام کیا، نوح نے سلام کیا، ابراہیم نے سلام کیا، موسیٰ نے سلام کیا، عیسیٰ نے سلام کیا، سب نبیوں نے میرے محمد کو سلام کیا. تو آپ سمجھ میں آیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کے قافلے جس در میں سلام کرے اسے در مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس در میں سلام کرے اسے در فاطمہ کہتے ہیں. شہر محمد کی زیارت کی سارے انبیاء نے جب کر لی تو نبی نے دیکھو بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے، حوالہ مجھ سے دے دیں، اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھا، سب نے لکھا ہے، حوالہ میرے پاس ہے. اب نبی نے ان تمام نبیوں سے پوچھا، حضرت آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں سے پوچھا، نبی نے یہ تو بتاؤ میرا محمد کیا ہے، نبیہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے جو تمہیں نبوت عطا کی وہ کن کن شرطوں پہ عطا کی. سارے نبیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں 3 شرطوں پر نبوت عطا ہوئی ہے. کہا کہ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ کہا پہلی شرط اللہ کی توحید کا اقرار. کہا دوسری شرط کہا کہ آپ کی نبوت کا اقرار. کہا تیسری شرط کہا آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار. اللہ کی توحید کا اقرار، ایمان نہیں، اللہ کی توحید کا اقرار. آپ کی نبوت پر ایمان، آپ کی نبوت کا اقرار. ایمان دل میں ہوتا ہے، اقرار تو بات سے آتا ہے. اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار، ایمان نہیں اقرار. ایمان دل میں ہوتا ہے، اقرار زبان پہ آتا ہے. جب سارے نبیوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہوگا تو زبان سے کہا ہوگا نا لا الہ الا اللہ. اور جب سارے نبیوں نے میرے محمد کی نبوت کا اقرار کیا ہوگا تو زبان سے کہا ہوگا نا محمد رسول اللہ. اور جب سارے نبیوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہوگا تو زبان سے کہا ہوگا نا علی کی ولی اللہ. میرا محمد عرش کے سامنے شب معراج ہے، ہم بھی عرش تک پہنچ ہی رہے ہیں. پہنچ گئے بالکل پہنچ گئے. بس 2 لوگ کہنے ہیں بات ختم. نبی عرش کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد رک گئے، ٹھہر گئے اور سوچنے لگے رسول
رسول اللہ کہ میں جوتیوں سمیت عرش پہ بلند ہوں، نالین سمیت، کیا نالین اتار دوں؟ کبھی نہیں سوچا۔ اچھا تو نبی کے نگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، ان کا واقعہ تھا کلیم اللہ کا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ کہ موسیٰ طور کی مقدس وادی میں داخل ہوئے تو اللہ نے ڈانٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ تم طور کی مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہو، فخلق نالین، پاؤں سے نالین اتارو۔ نبی کی نگاہوں میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ پڑ چکی ہے، تو نبی رکے کہ میں نالین اتاروں یا نالین سمیت بڑھوں۔ ایک مرتبہ عرش کی آواز آئی، میرے محمد آج ہم اپنے عرش کو تیرے نالین سے زینت بخشنا چاہتے ہیں۔ میرے محمد آج ہم عرش کو تیری جوتیوں سے زینت بخشنا چاہتے ہیں، میرے نبی جوتیوں سمیت بلند ہو جا۔ نبی نالین سمیت جوتیوں سمیت عرش پر بلند ہو گئے۔ بس یہ آخری جملہ ہے، نبی نالین سمیت جوتیوں سمیت عرش پر بلند ہو گئے۔ علماء نے بحث کیا کتابوں میں کہ یہ معراج جسمانی تھی یا روحانی۔ کچھ نے کہا کہ بھائی جسم تو بستر پہ تھا، رسول خواب میں چلے گئے، روح چلی گئی، جسم وہی تھا۔ تو اس پہ کتابوں میں بحث ہے کہ معراج روحانی تھی یا جسمانی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ معراج روحانی تھی یا جسمانی، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ روحیں جوتیاں نہیں پہنا کرتی۔ آخری جملہ ٹھیک ہے، آپ نے اتار لیا اور میں قریب آ گیا ہوں، اور آخری جملہ ہے بالکل تیار ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ماتم دار ہزار یہ بھی تقریباً تیار ہے، 2-4-5 تقریباً میں نے مسائل کے لیے ایک جملہ مکمل ہے۔ تو میرا نبی جوتیوں سمیت عرش پر بلند ہو گیا، میرا نبی جوتیوں سمیت عرش میں معراج ہے، میرا نبی جوتیوں سمیت عرش پر بلند ہو گیا۔ تو فقط محمد کی معراج نہیں ہے، محمد کے جوتیوں کی بھی معراج ہے۔ محمد کی جوتیوں کی بھی معراج ہے۔ اچھا یہ محمد کے جوتیاں نالین ان کی معراج کیوں ہو؟ بھائی کون سے مقدس عبادت گزار اونٹنی کے کھال کی وہ جوتیاں تھیں؟ معراج تو میرے نبی کی جوتیوں کی بھی ہو گئی نا، نالین کی بھی۔ تو وہ نالین کون سے عبادت گزار، تہجد پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی، عبادت کرنے والی اونٹنی کے یا اونٹ کی کھال کی تھی؟ نہیں، وہ کسی مقدس اونٹنی کے کھال کی نہیں تھی۔ جانتے ہو کہ نالین محمد کو معراج کیوں ہوئی؟ ان نالین کا کمال کو اتنا تھا کہ وہ میرے نبی کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی۔ تو اگر تم بھی نبی کے قدموں سے لپٹ گئے تو معراج تک چلے جاؤ گے۔ عرش عظیم، کائنات کی سب سے بڑی جگہ کا نام ہے عرش، سب سے بڑی جگہ، اس سے بڑی کوئی جگہ نہیں، یعنی ساری کائنات عرش کے نیچے ہے، ساری کائنات عرش کے۔ یہ جملہ آخری جملہ ہے، میں نے درمیان سے چیزیں روک دی، نہیں پڑھ رہا، وقت نہیں، یہ آخری جملہ ہے، اور یہ پہنچ گیا تو آنا سوارا نہیں۔ عرش کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی شے، سب سے اونچی شے۔ ہر شے عرش کے نیچے ہے، جنت عرش کے نیچے، طوبہ عرش کے نیچے، سرسبیل عرش کے نیچے، سورج عرش کے نیچے، چاند عرش کے نیچے، آسمان عرش کے نیچے، زمین عرش کے نیچے، آدم عرش کے نیچے، نوح عرش کے نیچے، ابراہیم عرش کے نیچے، موسیٰ عرش کے نیچے، داؤد عرش کے نیچے، خضر عرش کے نیچے، زکریا عرش کے نیچے، یحییٰ عرش کے نیچے، صحابہ کرام عرش کے نیچے، ساری انسانیت عرش کے نیچے، اور عرش کے اوپر محمد کی جوتیاں۔ تو جب ساری دنیا مل کر محمد کی جوتیوں کا مقابلہ نہ کر سکے تو محمد کی اولاد کا کہاں سے مقابلہ کرے؟ 28 تک آدھی رات کے قریب میرا مولا گھر سے نکلا، مدینہ چھوڑ آیا نا۔ مدینہ چھوڑنے کا مطلب نانا رسول اللہ کی قبر کو چھوڑنا، اس ماں کی قبر کو چھوڑنا جس نے چکی پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔
اس بھیا حسن کی قبر کو چھوڑنا جس کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں بچپن گزرا. آخری جملہ ہے، تم نے گریہ کر لیا. میرا اسے آدھی رات کے بعد قبر رسول پر آیا. آنے کے بعد دونوں ہاتھ قبر رسول پر رکھ دیے اور پکار کے کہا کہ نانا آپ پر میرا سلام ہو. سلام ہونے کا یہ جواب، نانا آپ پر میرا سلام ہو، اور نانا آپ کی امت نے مجھے بڑا ستایا تو نانا مجھے اپنے پاس بلا لو. نانا حسین نے اپنے سینہ اطہر کو رسول اللہ کی قبر سے مس کیا. حضرت عمر اللہ آخری جملہ، نانا رسول اللہ کی قبر سے ودا ہو گیا، خدا حافظ کیا. آئے بھیا حسن کی قبر پر سلام کیا، حسن کی قبر سے ودا ہو گیا. اپنے آپ کا میرا سلام ہو. قبر فاطمہ سے جواب آیا، وعلیکم السلام جو غریب معلوم، اے ماں کے غریب بیٹے، اے ماں کے پردیسی بیٹے، اے ماں کے پیاسے بیٹے، تجھ پر بھی ماں کا سلام. منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. ارمان ریا کیوں باز حسین جہان ریا، ارمان ریا، ارمان ریا کیوں باز حسین جہان